الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد. أحوال الجدة والجدة السدس لأم كانت أو لأب واحدة كانت أو أكثر إذا كنا ثابتات. ذوی الفروز کے احوال چل رہے تھے تو امید ہے کہ ساتھی پچھلا دہراتے رہیں گے اور جو پڑھا ہے وہ محفوظ ہوگا. ہر سبق کی طرح آج کے سبق میں بھی پچھلا دہرائیں گے کہ تاکہ مستدر رہے. تو ذوی الفروز کے ہم نے احوال پڑھے تھے. کل ذوی الفروز 12 ہیں، تعداد 4 جن میں رجال ہیں، 8 نساء ہیں. رجال 4 کے ہم نے جو احوال پڑھے جس میں سب سے پہلے اب ہے. اب کے ہم نے 3 احوال پڑھے، فرد مطلق، الفرد و تعصیب مان اور التعصیب محض. پھر جد کے احوال یہی پڑھا کہ جد کے احوال وہی ہیں جو اب کے احوال ہیں، مگر 4 مسائل کے اندر وہ الگ ہیں جس کی تفصیل چل رہی ہے. اور اخیافی بھائی کے ہم نے احوال پڑھے کہ اگر ایک ہو تو سدس اور ایک سے زیادہ ہوں تو ان کو ثلث ملے گا، ثلث سے زیادہ ان کو نہیں ملے گا. باقی یہ ہے کہ اولاد ہونے کی صورت میں وہ محروم ہو جائیں گے. زوج کے 2 احوال پڑھے، اولاد نہ ہونے کی صورت میں ان کو نصف ملے گا، اولاد ہونے کی صورت میں ان کو ربع ملے گا. پھر عورتوں کے احوال پڑھے، زوجات کے اولاد نہ ہونے کی صورت میں ان کو ربع ملے گا، اگر اولاد ہے تو ان کو ثمن ملے گا. پھر بنات الصلب کے احوال پڑھے کہ اگر ایک ہو تو اس کو نصف ملے گا، ایک سے زیادہ ہوں تو ان کو 2 ثلث ملیں گے، تکملۃ للثلثین، اور اگر ان کے ساتھ مذکر آ جائے تو عصبہ بالغیر بنیں گے. پھر احوال بنات الابن پڑھا، بھتیجوں کے احوال کے 6 احوال تھے کہ ایک ہونے کی صورت میں ان کو نصف ملے گا، ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں ان کو 2 ثلث ملیں گے. اور اگر بنات آ جائے، ایک بنت ہو تو اس کو سدس ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہو جائے تو وہ محروم ہو جائے گی. ہاں یہ کہ اگر ان کے ساتھ مذکر ہو جائے تو عصبہ بالغیر بنیں گی، اور اولاد ہونے کے ابن ہونے کی صورت میں وہ محروم ہو جائیں گی. اس طرح پھر آگے ہم نے اخوات لاب و ام حقیقی بہنوں کے احوال پڑھے جو 5 تھے. ایک ہونے کی صورت میں نصف، ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں ان کو 2 ثلث ملیں گے، اور بھائی کے ساتھ عصبہ بالغیر بنیں گی، اور بیٹیوں کے ساتھ عصبہ مع الغیر بنیں گی، اور مجید کے اولاد ہونے کی صورت میں. آگے اللہ بہنوں کے احوال ہم نے پڑھے تھے کہ اگر ایک ہوگی تو اس کو نصف ملے گا، ایک سے زیادہ ہوں تو ان کو 2 ثلث ملیں گے. اگر ان کے ساتھ حقیقی بہن آ جائے تو سدس ملے گا، اگر حقیقی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو محروم ہو جائیں گی. مگر یہ کہ اگر ان کے ساتھ مذکر آ جائے تو وہ عصبہ بالغیر بنیں گی، اور بنات کے ساتھ عصبہ مع الغیر بنیں گی. اور ساتھی یہ تھا کہ محجوب بالذکور ہوگی. کے احوال ہم نے پڑھے کہ 3 ہیں کہ اگر کوئی مذکر کوئی اولاد ہو یا بھائیوں میں سے میت کے کوئی بھی 2 ہوں تو والدہ کو سدس ملے گا، اور دوسری صورت یہ کہ ثلث الکل ملے گا جب یہ تمام نہ ہو، اس کے ساتھ زوج و ابوین بھی نہ ہوں، ابوین میں سے کوئی ایک اور میاں بیوی میں سے کوئی ایک، یہ نہ ہو تو پھر ثلث الکل ملے گا. اگر زوجین میں سے کوئی ایک اور اس طرح اب موجود ہو تو ظاہر بات ماں کے احوال پڑھ رہے تھے، تو کے ساتھ اگر اب ہو میت کا تو پھر یہ ہے کہ اس کو سدس ملے گا، اس کو ثلث ما بقیہ ملے گا. آگے جد کے احوال پہ ہم پہنچے تھے. احوال الجد والجدۃ السدس لام کانت او لاب، کہ جدہ کے لیے سدس ہے چاہے وہ نانی ہو یا دادی ہو. جدہ کا عربی میں اطلاق نانی پر بھی ہوتا ہے، دادی بھی ہوتا ہے، یعنی اب کی طرف سے اوپر جتنی مائیں ہوں گی اس پر بھی جدہ کا اطلاق ہوتا ہے. اس طرح کی طرف سے اوپر جتنی بھی مائیں ہوں گی اس پر بھی جدہ کا اطلاق ہوتا ہے. یہاں سے جدہ صحیحہ مراد ہے. جدہ صحیحہ اسے کہتے ہیں جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں جد فاسد کا واسطہ نہ آتا ہو. پھر جد فاسد ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ہے کہ جس کی میت طرف نسبت کرنے میں مؤنث کا واسطہ آتا ہو، جس طرح کہ نانا ہے کہ اس کی میت طرف نسبت کرنے میں کا واسطہ آ رہا ہے، تو یہ جد فاسد ہے. تو جد فاسد اگر آ جائے گا جس جدہ کے درمیان تو وہ جدہ فاسدہ کہلائے گی. تو جدہ صحیحہ کے احوال ہے کہ جدہ صحیحہ وہ ہے جس کے میت طرف نسبت کرنے میں جد فاسد کا واسطہ نہ آتا ہو. تو کہنے والجدۃ السدس، جدہ کے لیے 6ٹھا حصہ ہے. جدہ کے 2 احوال ہیں، پہلا سدس ہے، دوسرا یہ کہ محجوب ہونا ہے. تو لام کانت او لاب، چاہے وہ دادی ہو یا نانی ہو،
واحدتن کانت او اکثر، ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہوں، سب سدس کے اندر شریک ہو جائیں گے. اذا کن ثابتات، جب وہ یہ صحیح ہو، متحاذیات فی درجاتی، درجے کے اندر برابر ہو. تو درجے کے اندر برابر ہو، اس کی صورت مصنف نے کتاب میں ذکر کی ہے. تو کتاب کی طرف آتے ہیں. یہ کتاب میں سامنے نقشہ ہے. نیچے نقشے کے سب سے نیچے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا زید. یہ زید میت ہے، دائیں طرف اس کا اب ہے اور یہ جد ہے اس کے ساتھ میں، اور بائیں طرف یہ ام ہے، پھر ام کے اوپر سے یہ نانا اور ساتھ یہ ایک نانی. تو جہاں فاض لکھا ہوا ہے انہوں نے فاسد کا ذکر کیا ہے، اور جہاں صاد لکھا ہے وہ صحیح ہے. تو اگر دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں کہ جد ہے، اب ہے، تو اب کا یہ جد صحیح ہے کیونکہ بیچ میں مؤنث کا واسطہ نہیں آ رہا ہے. اسی طرح یہ ام ہے، یہ دادی ہے. اور آگے اوپر اگر ہم چلتے ہیں تو یہ جد کا والد اور اس کی جو والدہ ہے. تو اگر جہاں بھی ام مؤنث آ جائے گی جس طرح یہ دادی ہے، اب دادی کا جو والد ہوگا یعنی اب کا جو جد، وہ فاسد ہو جائے گا کیونکہ بیچ میں مؤنث کا واسطہ آ گیا ہے، تو یہ جد فاسد ہو جائے گا. تو اس کے اوپر جو اس کی ماں ہوگی وہ جدہ فاسدہ ہو جائے گی، اس کی جو ماں ہے. اس کی طرف چلتے ہیں ام کی طرف. ام یہ ماں ہے، اس کے یہ نانی ہے. نانی جدہ صحیحہ ہے کیونکہ بیچ میں جد فاسد نہیں آ رہے. اس کے ساتھ یہ ہے کہ نانا ہے، ادھر فا لکھا ہوا ہے کیونکہ جد فاسد ہے کیونکہ بیچ میں مؤنث کا واسطہ آ رہا ہے. اسی طرح اوپر جتنی ہو جائیں گی جد فاسد ہو جائیں گی، جدہ فاسدہ ہو جائیں گی ساری. تو اس کے اندر چند چیزیں سمجھے. ایک یہ کہ واسطہ کے ہوتے ہوئے ذل واسطہ محروم ہوتا ہے. مثلا اب کے ہوتے ہوئے جد محروم ہوگا. اسی طرح اب کے ہوتے ہوئے اس کے اوپر جتنے اس واسطے سے میت تر جن کی نسبت ہو رہی سارے محروم ہو جائیں گے. جس طرح کہ جدہ بھی محروم ہو جائے گی، اوپر سارے محروم ہو جائیں گے. لیکن اب کی وجہ سے یہ نانی جو ہے یہ محروم نہیں ہوگی کیونکہ یہ اب جو ہے اس کے درمیان واسطہ نہیں بن رہا ہے. تو واسطے کے ہوتے ہوئے ذل واسطہ محروم ہوتا ہے، الا یہ کہ اخیافی بھائی ان کے اندر واسطہ میت کا ماں کی طرف سے، لیکن وہ ذوی الفروض میں تو وہ مستثنیٰ ہے اس قاعدے سے. دوسرا یہ سمجھے کہ اتحاد سبب کی بنا پر جو قریب والی ہوں گی دور والیوں کو محروم کر دیں گی. اتحاد سبب کہ مثال کے طور پر یہ ماں ہے میت کی، اسی طرح یہ دادی ہے، یہ بھی ماں ہے. اسی طرح نانی، یہ بھی ماں ہے. اس طرح نانی کی جو ماں ہے یہ بھی ماں ہے. تو سب ماں ہے. تو یہ سبب اتحاد سبب میں سب برابر ہے. تو اگر یہ ماں ہوگی تو اوپر والی ساری ساقط ہو جائیں گی. اسی طرح اگر یہ دادی ہے تو نانی کی جو ماں ہوگی وہ محروم ہو جائے گی کیونکہ سبب جب متحد ہے تو قریب والی دور والی کو ساقط کر دیں گی. اسی طرح چاہے یہ قریب والی وارث بنتی ہو یا نہیں بنتی، یہ کتاب میں آ جائے گا تو یہاں نقشے میں ہم دیکھ لیں. تو ایک تو یہ کہ ہم نے بتایا کہ واسطے کے ہوتے ہوئے ذل واسطہ محروم ہوتا ہے. تو یہ اب کے ہوتے ہوئے جدہ یہ دونوں تو ساقط ہو جائیں گے، لیکن یہ ساقط نہیں ہوگی کیونکہ یہ بیچ میں واسطہ نہیں بن رہا. تو اگر اس مثال کو اس طرح سمجھے کہ اگر یہ اب ہے، اس کے ساتھ یہ نانی کی ماں ہے، تو یہ دونوں، یہ نانی کی ماں بھی وارث بنیں گی، اب بھی وارث بنے گا کیونکہ اب جو ہے وہ اس کو ساقط نہیں کر رہا. دوسری صورت یہ سمجھیں کہ یہ دادی ہے اور یہ نانی کی ماں ہے، تو اب یہ سبب اتحاد سبب میں دونوں برابر ہیں کیونکہ یہ بھی ماں ہے میت کی اور یہ بھی ماں ہے. تو اس حساب سے قریب والی کے ہوتے ہوئے دور والی محروم ہو جائیں گی، یہ نانی کی ماں محروم ہو جائے گی. تو تیسری صورت اس کو اس طرح سمجھیں کہ اب بھی موجود ہے، دادی بھی موجود ہے، نانی کی ماں بھی موجود ہے. تو اب کے ہوتے ہوئے دادی تو محروم ہو گئی، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اب کے ہوتے ہوئے نانی کی ماں جو ہے وہ محروم نہیں ہوتی. لیکن اس دادی کی وجہ سے کیونکہ یہ قریب ہے یہ محروم ہو رہی تھی، اور یہاں اس صورت کے اندر تیسری صورت کے اندر کہ اب بھی موجود ہے، دادی بھی موجود ہے، نانی کی ماں بھی موجود ہے، تو یہاں نانی کی ماں محروم ہو جائے گی. کیوں محروم ہوگی؟ کیونکہ یہاں دادی موجود ہے تو قریب والی کے ہوتے ہوئے جب سبب متحد ہو تو دور والی ساقط ہو جاتی ہیں. اگرچہ اس صورت کے اندر دادی خود وارث نہیں بن رہی کیونکہ اب ہے، واسطے کے ہوتے ہوئے ذل واسطہ
محروم ہوتا ہے. تو یہ ذل واسطہ ہے اور یہ اب واسطہ ہے. تو واسطہ جب خود موجود ہے تو اوپر والی محروم ہو گئی. تو اس صورت کے اندر کہ جب اب بھی ہو، دادی بھی ہو اور نانی کی ماں بھی ہو، تو نانی کی ماں بھی محروم ہو جائے گی، دادی بھی محروم ہو جائے گی. نانی کی ماں اس لیے محروم ہو رہی ہے کیونکہ دادی ہے، لیکن دادی خود محجوب ہو رہی ہے، محروم ہو رہی ہے اب کی وجہ سے کہ قریب والا موجود ہے، اور دادی جو ہے واسطہ بن رہی ہے میت کی طرف، اب کی طرف سے، اس وجہ سے محروم ہو گئی. ایک یہ بھی سمجھیں جو کتاب میں آ جائے گا کہ یہ دادا ہے، ابو الاب، اس کے ہوتے ہوئے اوپر والی تو محروم ہوگی، لیکن اس کے ساتھ جو اس کی بیوی ہے، جو میت کی دادی ہے، یہ محروم نہیں ہوگی. کیوں محروم نہیں ہوگی؟ جس طرح یہاں لکیروں سے بھی آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ میت کی طرف نسبت کرنے میں جد کا واسطہ نہیں آ رہا. تو جو ہے اب جو ہے اب کی جو اب ہے اب کی یعنی زید کی جو دادی ہے، اگر دادا دادی دونوں ساتھ ہو تو یہ دادا جو ہے اپنی بیوی یعنی جدہ کو ساقط نہیں کرتا، کیونکہ یہ واسطہ نہیں بن رہا. اوپر والی کو ساقط کرے گا لیکن ساتھ والیوں کو ساقط نہیں کرے گا. تو متحادیات چند صورتیں تھی. ایک تو یہ کہ ہم نے پڑھا کہ اذا کن ثابتات، کہ جب وہ صحیح ہو، ساتھ یہ کہ متحادیات فی درجہ، کہ وہ درجے کے اندر سیدھ میں برابر ہوں. تو اگر اوپر جو ہوں گی وہ ساقط ہو جائیں گی. جس طرح کہ اگر دادی اور نانی ہے تو سدس کے اندر دونوں شریک ہوں گی اور اوپر والی ساقط ہو جائیں گی. اس کے ساتھ اگر نیچے آ جائے تو یہ دونوں دادی اور نانی دونوں ساقط ہو جائیں گی.